سورہ طور مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 312 کلمات اور 1500 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والطور، طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے مشرف فرمایا۔ وکتاب مستور، اور اس نوشتے کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے دفتر میں لکھا ہے۔ اس نوشتے سے مراد یا توریت ہے، تو وہ کتاب مستور کے معنی ہوئے توریت کی قسم۔ ایک قول ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کتاب مستور سے قرآن پاک کی قسم، لوح محفوظ کی قسم، اعمال نویس فرشتوں کے دفتر کی قسم، یعنی فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں جن رجسٹروں میں، ان رجسٹروں کی قسم۔ فی رقم منشور، جو کھلے دفتر میں لکھا ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل مقابل ہے، یعنی خانہ کعبہ جس مقام پر ہے، خانہ کعبہ سے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جو فضا ہے یہ بھی قبلہ ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ سے اوپر ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو بھی وہ اس فضا کی طرف منہ کرے تو یہ قبلہ ہے۔ بیت المعمور سے لے کر خانہ کعبہ تک پوری فضا قبلہ ہے۔ یہ بیت المعمور آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر دن 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز نئے 70,000 حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بات ثابت ہے، معراج میں صحیح روایتوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، یا عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ یہ بات صدر الافاضل علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھی کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ یہ بات تفسیر خازن میں موجود ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے، یعنی آسمان چکی کی طرح گھومیں گے اور اس طرح حرکت میں آئیں گے کہ آسمان کے اجزاء مختلف اور منتشر ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے۔ جیسے کہ غبار ہوا میں اڑتا ہے، ایسے پہاڑ ہوا میں اڑیں گے۔ یہ دن قیامت کا دن ہوگا۔
فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے ان کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں، وہ جو کفر اور باطل کے مشغلے میں کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے، اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی یہ آگ وہ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، آج اس آگ میں رہنا ہے اور ہمیشہ تم اس آگ میں رہو گے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجتا نہیں، نظر نہیں آتا؟ یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سحر کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اسلوہا، اس میں جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، سب تم پر ایک سا ہے، نہ کہیں بھاگ سکتے ہو، نہ عذاب سے بچ سکتے ہو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، اور یہ عذاب تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے، یعنی تم نے کفر اختیار کیا، تم نے انکار کیا، جھٹلا دیا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، جنتوں میں ہے، چین میں ہے، یعنی قیامت کے میدان میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو پرہیزگار جنتوں میں جائیں گے اور وہاں چین کریں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کی دین پر شاد شاد، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر جنتی خوش ہوں گے، اس کی عطا و نعمت پر، خیر اور عزت پر خوش ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا، جو تم نے دنیا میں کام کیے کہ ایمان لائے اور اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کی، اس کا یہ صلہ ہے کہ خوش ہو کر کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، یعنی جنتی تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے چین کے ساتھ، تخت قطار کے ساتھ ایک لائن میں لگے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، ہم جنت میں بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، یعنی جنت میں ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں گے تو بھی باپ دادا کی خوشی کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرما دے گا۔